اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم. محترم المقام برادر طریقت مولانا حافظ شاہ محمد عابد حسین القادری الکاظمی حفظہ اللہ، خلیفہ شہزاد حضور غوث اعظم، برادران طریقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً آج ہمارے دل اوجھل ہیں، آنکھ اشکبار ہیں، ذہن فکر سوچ معوف ہے. وہ اس لیے کہ شہزاد حضور غوث اعظم کے وصال مبارک کے بعد کتا کٹے کی سرزمین کا یہ میرا پہلا سفر ہے. جذبات سے یقیناً میں اس لیے بھی مغلوب ہوں کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ شاہراہ ہے کہ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بیسوں مرتبہ میں شہزاد حضور غوث اعظم کے ہمراہ اس سڑک سے، اس شاہراہ سے گزرا ہوں. جب کبھی جد کریم سرکار عالی لاابالی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے نکلتے تو میں نے سنا تھا کہ پچھلے زمانوں میں جب سفر کیے جاتے تو پڑاؤ کیے جاتے، یعنی سفر کی مسافت طویل ہوتی تو اتنی ضرورتیں اس دور میں نہیں تھی جس طرح آج ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ڈھابے آپ کو جا بجا ملیں گے. میں اس 1990-91 کی بات کر رہا ہوں جب سنگل ٹریک کی ہائی وے ہوا کرتی تھی، آج سے 30-32-33 سال پہلے. تو جس طریقے سے پرانے زمانے میں پڑاؤ کیا جاتا تھا، سرائے خائن بنائے جاتے تھے، تو میرے پیر و مرشد کا پڑاؤ جو ہوتا وہ عابد حسین قادری کی خانقاہ میں ہوتا. اس وقت جب خانقاہ بنی بھی نہ تھی، اللہ ان کو ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، وہ شہزاد حضور غوث اعظم کی ضیافت کرتے، ہم سب کی گلپوشی کرتے. عرس شریف کے لیے جو ہمارا جذبہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا وہ یقیناً ہماری عید کا دن ہوتا. قادریوں اور لطیفیوں کے لیے ہم جب قندوز شریف جایا کرتے، اس زمانے میں سفر بھی بڑا مشکل سے ہوا کرتا تھا. ایسی سہولیات جیسی اب ہیں اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. موٹروں سے، کاروں سے بڑی مشکل سے لوگ نکلا کرتے تھے، لیکن شہزاد حضور غوث اعظم اکثر و بیشتر اپنی کار ہی سے سفر کو پسند فرمایا کرتے. راستے میں رکتے، گاڑی گرم ہو جاتی، پھر ریڈیٹر کو کھولا جاتا، پھر اس میں پانی بھرا جاتا. آج کل کے نوجوان بچوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ پہلے زمانے کی مشینریز اور موٹر کارز کس قسم کی ہوتی. پھر وہ کول ڈاؤن ہوتا انجن، پھر اس کے بعد سفر ہوتا. تو ایسے سفر کیا جاتا، لیکن سرکار کی آنکھوں میں ایک چمک آتی جب سرزمین کتا کٹے پر آتے، اور بہت خوش ہوتے اور بہت ساری دعائیں ان کو نواز کے جاتے. اور یقیناً انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض رہے گا اور صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. سرکار شہزاد غوث اعظم کی حیات طیبہ کا احاطہ کسی کے لیے بھی ممکنات میں سے نہیں ہے. میری عمر 43 برس 43 ایئرز کا ہو چکا ہوں. زندگی کا میں نے تقریباً حصہ شہزاد غوث اعظم کی خدمت اقدس میں گزارا. 2-3 سال بس یورپ میں تعلیم کے لیے گیا تھا، انگریزی تعلیم کے لیے، وہ بھی سرکار کے حکم کی تعمیل میں. اس کے علاوہ خام ہی میں شہزاد غوث اعظم کی صحبتوں سے محروم رہا. لیکن سرکار کا یوں یکایک چلا جانا ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایسا صدمہ ہے جو زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا. یہ یکایک اس دنیا سے تشریف لے جانا، کیونکہ شہزاد غوث اعظم مولا علی مشکل کشا کے شعر تھے. ان کے پاس جیسے مولانا سعادت علی صاحب نے کہا کہ باب العلم کا علم ہی نہیں، بلکہ میں نے جو مناظر دیکھے ہیں اور جن رازوں سے میں واقف ہوں اگر لوگوں پر آشکارا کر دوں
تو لوگ کہیں گے کہ حضرت کو والد کی محبت میں مغالطہ یا مبالغہ آرائی ہو رہی، لیکن نہیں، لوگوں نے تو صرف مولا کا علم دیکھا، میں تو کہتا ہوں کہ میں نے میرے بابا میں مولا علی کی طاقت اور قوت بھی دیکھی۔ وہ باب العلم مولا علی مشکل کشا کے علوم کے مظہر ہی نہیں، وارث ہی نہیں، بلکہ شجاعت اور ہیبت اور قوت حیدر کرار کے بھی وارث تھے۔ دیکھیں، کسی بیٹے کو باپ سے کچھ ملتا ہے، کسی بیٹے کو کچھ ملتا۔ مجھے جانشین بنایا خود پیر و مرشد نے، اپنی ہین حیات ہی اعلان فرمایا کہ میرا وارث وہی بنے گا جو خطاب کرے گا، اور میری مسند پہ وہی بیٹھے گا، جو میرا جانشین وہی بنے گا جو میرے مشن کو چلائے۔ اور انہی کا انتخاب تھا، انہی کی دعا کا اثر تھا کہ میں بولنے لگا، اور میرے پیر و مرشد کی حوصلہ افزائیاں تھی کہ میں بولتا رہا۔ لیکن جو یہاں پہ پیر بھائی بیٹھے ہیں، عابد حسین قادری تو بہت قدیم مرید ہیں۔ اب سرکار پیر و مرشد کے 3 صاحبزادے، ایک میں اور دوسرے حسنین پاشا سرکار اور تیسرے حضرت شبر پاشا قبلہ جو میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مریدین جب اپنے پیر کے جمال کو دیکھنا چاہیں تو کبھی مجھ میں دیکھ لیں، کبھی حسنین پاشا میں دیکھ لیں، اور کبھی شبر پاشا میں وہ جلوے آپ کو نظر آئیں گے۔ شباب، پرسنالٹی، رنگ، قامت آپ کو شبر پاشا میں نظر آئے گی۔ سرکار پیر و مرشد کا جو فیضان علمی ہے، انہوں نے مجھے اپنی میراث اپنے صدقے میں عطا فرمائی، اس کے کچھ پرتو آپ کو مجھ میں نظر آئیں گے، اور وہ جو صلاحیت، وہ اخلاص، وہ محبت، وہ ایثار، وہ خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، وہ آپ کو میرے بھائی حسنین پاشا میں نظر آئے گا۔ جو تڑپ جانا آپ نے دیکھا کہ غربا کے لیے، مسکینوں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے خود نہیں کھا کر کھلا دینے کا یہ جو جذبہ ہے سب میں ہے، لیکن اس کا جو عتم درجے میں جسے کہتا ہے، بدرجے عتم جسے کہتے ہیں، وہ آپ کو حسنین پاشا میں نظر آئے گا۔ وہ کبھی بھی کسی غریب کو گھر سے بھوکا جانے نہیں دیں گے، اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، کود پڑیں گے میدان میں یا علی کہہ کر۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے عابد حسین صاحب کے بھی ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، تو ان کی خوبیاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام کی تمام خوبیاں عارف میں آ گئی یا کاظم حسین میں آ گئی یا لطیف قادری میں آ گئی۔ کوئی کہے گا کوئی خوبی ان میں ہے، کوئی کہے گا کوئی خوبی اس بچے میں ہے، کوئی کہے گا یہ خوبی اس بچے میں ہے۔ نہیں، آپ خود پرسنل انالائز کر سکتے ہیں، بھئی اولاد ہے، سب میں خوبیاں باپ کی آتی ہیں، لیکن شہزادے حضور غوث اعظم کی وہ ذات والا صفات ہے کہ اگر کوئی کہے کہ صرف مولا کا علم تھا تو میں کہوں گا نہیں، یہ مولا کا نرالا شہزادہ تھا۔ میرے بابا سرکار شہزادے غوث اعظم مولا کے نرالے شہزادے تھے۔ اولاد سب ہیں، ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں مولا کی اولاد موجود ہے۔ کسی کو علم ملا، کسی کو روب ملا، کسی کو دبدبہ ملا، کسی کو مولا کی ہیبت ملی، کسی کو مولا کی شجاعت ملی، کسی کو مولا کی سخاوت ملی، کسی کو مولا کی امامت کا صدقہ ملا، لیکن میں کہوں گا شہزادے غوث اعظم کی وہ ذات بابرکت ہے کہ مولا نے اپنا سب کچھ میرے بابا سرکار شہزادے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ علم دیکھیں تو مولا کے حقیقی وارث نظر آئیں گے، شجاعت دیکھیں تو کبھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرے، کسی بدعقیدہ جماعت والے میں ہمت نہیں تھی، جیسا سعادت علی صاحب نے کہا، عابد حسین صاحب نے کہا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ شہزادے غوث اعظم کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھے، اسی لیے کہ ان کے پاس حیدر کرار کا روب تھا، دبدبہ ایسا تھا کہ دشمن، مخالف پیٹھ پیچھے تو بہت بولتے تھے، لیکن جب مجلس میں آ جاتے تھے تو سانسیں رک جاتی تھی۔ یہ بھی حیدر کرار ہی کا دبدبہ تھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، میں گناتا چلا جاؤں، آپ سنتے چلے جائیں، چہرہ وہ عابد حسین گواہ ہے، افتخار قادری گواہ ہیں، جہانگیر قادری یہیں بیٹھے ہیں، ہمارے خواجہ معین الدین قادری ہے، یہ تو ساتھ تھے نا سفر میں۔ عرض مقدس بغداد کا جب سفر ہوا، پھر نجف اشرف کو گئے، ان سے پوچھ لیں، حلفیہ قرآن پر ہاتھ رکھوا کر پوچھ لیں کہ جب نجف اشرف کی سرزمین پر قدم رکھے شہزادے غوث اعظم تو ایک ہنگامہ آرائی ہوئی مولا علی کے دربار میں کہ واللہ دیکھو شبیہ حیدر کرار آ گئی۔
لوگوں نے راستہ روک دیا۔ تو دیکھو کسی میں کچھ تو ضرور سنا جاتا ہے، لیکن غوث اعظم کے شہزادے کے ہر تیور سے حیدری جاہ و جلال نظر آتا تھا۔ ہیبت لے لو، شجاعت لے لو، علم لے لو، وجاہت لے لو، شباہت لے لو، دبدبا لے لو، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ مولا علی مشکل کشا نے اب غوث اعظم کے اس شہزادے کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا ہے۔ اور یقیناً ہمارے والد بزرگوار، ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد شہزادے حضور غوث اعظم مولا علی مشکل کشا کے کمالات کا مظہر تھے، اور ان کے ذریعے ہم نے مولا علی مشکل کشا کی معرفت حاصل کی ہے۔ اور دیکھیں شہزادے غوث اعظم اکثر فرمایا بھی کرتے کہ دیکھو بیٹا، جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس دور میں اس چیز کو فراہم کیا جانا چاہیے۔ لیکن سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے دور میں توحید خطرے میں تھی، تو غوث اعظم نے توحید پر درس دیے، اور یہ 20 سال خارجیت اور ناصبیت کے رد میں جو شہزادے غوث اعظم نے وقف کیے، لوگ پریشان ہوتے اور مخالفین ناقدین تنقید کرتے، مخالفت کرتے کہ کیا ضرورت ہے اس قدر جو خارجیت اور ناصبیت کی مخالفت کرتے ہیں شہزادے غوث اعظم۔ ان دیوانوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو پتہ ہے وہ اس لیے کہ ہم علی کی اولاد ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ زمانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تمہیں کیا علم کہ زمانے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ دنیا ختم ہونے کے دہانے پر ہے، کورونا وائرس نے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی اور آبادیوں کی آبادیاں برباد ہو گئیں۔ دنیا کو پتہ ہے کہ جو پیشن گوئیاں میرے اور آپ کے نبی نے قرب قیامت کے حوالے سے فرمائی تھی، وہ تقریباً 90 سے زائد فیصد مکمل ہو گئیں۔ لوہے کا اڑنا آپ دیکھ رہے ہیں، عریاں لباس آپ دیکھ رہے ہیں، کمیونیکیشن کے بارے میں حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو سارے ارشادات، جو پیشن گوئیاں، جو نشانیاں قیامت کی بتائی گئی تھیں، وہ تقریباً پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی جو نشانی اس میں ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانی۔ دنیا پہ مسلمانوں کا تسلط ہوگا، حکومت ہوگی۔ آج مسلمان ساری دنیا میں ستائے جا رہے ہیں، عراق میں آپ ستائے جا رہے ہیں، ہندوستان میں آپ ستائے جا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں لے لے آپ محفوظ نہیں ہیں۔ لیکن ایک علی کا شعر ایسا آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا مہدی جب آئے گا تو زمینیں اپنے خزانے اگل دے گی، ہر طرف سیرابی ہوگی، کوئی غریب نہیں ہوگا، سب امیر ہوگا، کوئی مفلوق الحال نہیں ہوگا، سب کے پاس دولت کی فراوانی ہوگی۔ حضور نے فرمایا تم صدقہ لے کر پھرو گے، تمہارا صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے پاس دولت ہوگی۔ تم زکوٰۃ لے کر گھومے پھرو گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نبی کا ایک شہزادہ ایسی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوگا کہ تنگ دستی، افلاس، پریشانی یہ سب ختم ہو جائے گی۔ دنیا اسلام کا دبدبا ہوگا، اور وہ کب ہوگا آپ کو پتہ ہے، قرب قیامت ہوگا۔ تو اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج میں آیا تو مولانا عابد حسین قادری اللہ ان کی خانقاہ کو سلامت رکھے، نسل در نسل شہزادے غوث اعظم کا فیضان یہاں سے بڑھتا رہے، لوگ شہزادے غوث اعظم کی خیرات پاتے رہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے رات تک مصروف ہے۔ کیوں؟ پیر کے بیٹے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ پیر کے جانشین آ رہے ہیں۔ یہ سب تیاریاں کی، یہ سارے انتظامات کیے، تو ذرا سوچو جو خاتم ولایت ہے، جس پر ولایت کا اختتام ہونے والا ہے، اور جس پر میرے نبی نے فخر کیا ہے، جو عیسیٰ کی امامت فرمانے والے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمانے والے ہیں، اس امام مہدی علیہ السلام کو ابھی آنا ہے۔ آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، آپ نے یہ انتظامات اس لیے کیے ہیں کہ آپ کے پیر کا جانشین آ رہا ہے، اور ہم علی علی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امام مہدی کے استقبال کے انتظامات کو قطعیت دی جا سکے۔ ہمارا یہ انتظام کرنا، علی کی محبت کا پیغام دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ ایک طرف دجال بھی رہے گا اور ایک طرف امام مہدی بھی رہیں گے۔ تیاری بولیے ضروری ہے اور پوری ہونی چاہیے۔ زندگی باقی رہی تو بہت ساری باتیں ہیں اس حوالے سے ضرور ہوگی، لیکن یاد رکھیں
کہ شہزادے حضور غوث اعظم کا جو مشن ہے وہ سلسلے کے ہر ایک مرید پر ذمہ داری ہے کہ وہ شہزادے غوث اعظم کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ آپ تمام پر ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ذمہ داری صرف میرے کاندھوں پر ہے، بلکہ میں دیکھتا ہوں شہزادے غوث اعظم کا ہر مرید مرد مجاہد ہے، شہزادے حضور غوث اعظم کا ہر غلام مجاہد اہل سنت ہے۔ آپ تمام پر شہزادے غوث اعظم ذمہ داری دے کر گئے ہیں، اور اگر طریقت کے میدان میں یہ کہا گئے ہیں تو پھر سمجھو وہ اس نے طریقت کے میدان میں، طریقت کے کسر میں اس پر پہلی سیڑھی پر بھی قدم نہیں رکھا۔ حافظ صاحب نے کہا، حافظ صاحب نے، کہ شہزادے غوث اعظم پردہ فرمائے ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے، پردہ فرمائے ہیں۔ یقیناً ہماری نگاہوں میں ابھی وہ آب و تاب نہیں کہ ہم شہزادے غوث اعظم کو دیکھ سکیں، لیکن غوث اعظم کے صدقے میں اگر ہماری بصیرت نے جب ترقی کی تو ہم شہزادے غوث اعظم کو ذرے ذرے میں دیکھیں۔ اہل سنت و جماعت پر ان کا جو احسان ہے، جہاں جہاں مسجدوں میں صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوگی وہاں وہاں شہزادے غوث اعظم نظر آئیں گے۔ جہاں جہاں 12ویں کے جلسے منعقد کیے جائیں گے، جہاں جہاں میلاد النبی کی جھنڈیاں لگائی جائیں گی وہاں وہاں ہم کو شہزادے غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے۔ جس جس شہر میں جلوس محمدی نکالا جائے گا، میلاد مصطفیٰ کے جلسے ہوں کہ میلاد کا جلوس نکالا جائے گا، وہاں وہاں ہم کو شہزادے غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے۔ جہاں جہاں 11ویں کے لنگر بانٹے جائیں گے، تقسیم کیے جائیں گے، صرف قادریوں کاظمیوں کو نہیں بلکہ غیرت مند سنیوں کو میں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں 11ویں کے جلسے ہوں گے، جہاں جہاں غوث اعظم کے نعرے لگائے جائیں گے وہاں وہاں شہزادے غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور جہاں جہاں یاد رکھیں میرے خواجہ کی چھٹی کی نیاز کی جائے گی وہاں وہاں شہزادے غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے۔ اور یہ جتنی خانقاہیں ہیں جو معترف ہیں وہ تو مانتے ہی ہیں، لیکن جتنی خانقاہیں دکن ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین کے وہ خطے جہاں شہزادے غوث اعظم نے وہابیت، خارجیت، ناصبیت کا سر قلم کیا ہے، جتنی خانقاہیں آباد ہیں اور جہاں پہ مسند پر بیٹھے ہوئے وراجمان سجادگان ہیں، ان سے جا کر پوچھو، وہ بھی کہیں گے کہ ہماری خانقاہیں آج آباد ہیں، یہ بھی شہزادے غوث اعظم کے فیضان کا اثر ہے۔ ورنہ فاتحہ دینا حرام تھا دوستو۔ نیاز کا اہتمام آج مولوی دندناتے پھرتے ہیں، 12ویں میں آ کر نذرانے لے کر جاتے ہیں، 11ویں میں آ کر نذرانے لے جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آج سے 40 سال پہلے تم گاؤں، کھیڑوں، قصبوں میں آ کر نذرانے لے جاتے ہو، شہر حیدرآباد میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نیاز کر سکے، فتووں کی بوچھار ہو جاتی تھی۔ اہل سنت و جماعت کو مضبوط قلعہ فراہم کر کر ان 4 دیواری میں محفوظ کر کر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور نعرہ غوث کا حوصلہ عطا کرنے والی ذات کا نام سرکار کاظم پاشا ہے۔ محسن صاحب سے پوچھئے، صدر ہے انتظامی کمیٹی کے مسجد محمد یاون پڑتی کے، ان سے پوچھئے کون آتا تھا؟ کوئی تھا؟ ان دیہاتوں میں، ان کھیڑوں میں، ان قصبوں میں کبھی کسی نے اہل سنت و جماعت کا دفاع کیا؟ حافظ صاحب کو یہاں بٹھایا شیر بنا کر، افتخار قادری کو وہاں پر خلافت عطا فرمائی، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ۔ آج میں تمام سہولتوں کے باوجود اگر مجھے آج بلایا جائے اور کہا جائے کل آ جائیے حضرت، میں کہوں گا نہیں، مصروفیات ہے، کام ہے، کاج ہے۔ لیکن شہزادے غوث اعظم کا یہ حال کہ پیٹھ تختہ ہو جاتی، کئی دن سفر کی صعوبتیں کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر پلین میں بیٹھ کر بھی پھرے، مرسیڈیز کار میں بھی آپ پھرے، تو میرے نبی نے فرمایا سفر عذاب الہی کا ایک ٹکڑا ہے۔ آدمی کو جو سکون اپنے گھر میں میسر ہوتا ہے نا،
وہ کہیں اور نہیں ہوتا ہے، لیکن شہزاد غوث اعظم کی 50 سالہ خدمات میں نے سرکار شہزاد غوث اعظم کو 30 سال سے زائد سفر کرتے ہوئے دیکھا، مسلسل سفر سے آتے اور سفر کو چلے جاتے، سفر سے آتے سفر کو ہم بھی بچپن میں چھوٹے تھے، ہمارا بھی دل تڑپا کرتا، ہم بھی تڑپا کرتے تھے، کبھی 8 دن کبھی 10 دن جب چلے جاتے تو دل بے چین ہو جاتا، اور اماں جان سے کہتے بابا بہت دن ہو گئے، اماں بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے۔ اس زمانے میں نہ موبائل فون تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کے کوئی ذرائع تھے، گھروں میں محلوں میں ایک فون ہوتا تھا، وہ سارا محلہ استعمال کرتا تھا۔ 1990 میں تو ہمارے پاس فون صلاح الدین اویسی صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لے کر لگایا تھا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن دیکھیں اس زمانے کی بڑی سختیاں ہوتی تھیں، لیکن شہزاد غوث اعظم کا یہ حال تھا کہ اولاد کو گھر بار میں چھوڑ کر خانقاہ کی ذمہ داریاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے کر کر سارے ملک کا سفر کیا کرتے۔ کس کے لیے؟ دولت کے لیے نہیں دوستو، دین اسلام کی بقا کے لیے، اہل سنت و جماعت کے تحفظ کے لیے، عقائد اہل سنت کے اشاعت کے لیے شہزاد غوث اعظم نے اپنی ساری زندگی وقف کی، اور کی ہے تو یہ انہی کا حصہ تھا، یہ انہی کا حصہ تھا۔ شہزاد غوث اعظم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، احسان باہر والوں کا ہوتا ہے، میں جو خدمت کر رہا ہوں یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ مجھ پر فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا منصب ہے۔ تو یہ آل رسول کا منصب ہے۔ سرکار لاہووالی حمات المبارکہ سے آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، اقربا کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خاطر آئے کہ نہیں؟ اسی لیے آئے تاکہ آپ کو کلمہ پڑھایا جا سکے۔ ایک ہی کرامت کے ظہور سے 40,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے والی ذات کا نام سرکار لاہووالی ہے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر محی الدین ہوئے، انہوں نے دین کو زندہ کیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں محی الدین کا لقب عطا کیا۔ کیا کیا؟ محی الدین کا لقب عطا کیا۔ اور میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم نے اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سنیت کو زندہ فرمایا ہے، انہوں نے اپنا فریضہ نبھایا ہے، اور ان کا مشن صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور طریقت کے اصول میں یاد رکھیں کہ پیر کہیں جاتا نہیں، پیر کا فیضان ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ باپ چلا گیا تو سمجھو چلا گیا، ماں چلی گئی تو سمجھو چلی گئی، لیکن پیر کہیں جاتا نہیں۔ اور اس کی بنیاد تب پڑی جب میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ حضور جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے تو صحابہ پر کیا کیفیت گزری ہوگی، ذرا سوچیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سورج کو لوٹانے والا اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ کیا کبھی صحابہ نے سوچا ہوگا کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کرنے والی طاقتور ذات دنیا سے چلی جائے گی؟ پتھر جن کو کلمہ کریں، جانور جن کو سجدے کریں، جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں، وہ ذات بابرکت کے بارے میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ذات والا صفات چلی جائے گی دنیا سے؟ صحابہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس طریقے سے شہزاد غوث اعظم یکایک چلے گئے، ٹھیک اسی طرح آج سے 14 صدیوں قبل میرے اور آپ کے نبی بھی یکایک تشریف لے گئے۔ کوئی بڑا مرض نہیں تھا حضور کو، مرض الموت میں جو عام طور پر لوگ مبتلا، ہلکا سا بخار تھا، اور حضور اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ذرا سوچے کہ صحابہ پر کیا گزری ہو۔ اہل بیت کو تو چھوڑیں، اہل بیت تو صبر کا پیکر ہے ہی، لیکن سید کائنات پر، مولا علی پر، امام حسن پر، امام حسین پر، نبی کے گھر والوں پر، حضرت عباس پر، ان اصحاب پر کیا گزری ہوگی اہل بیت اطہار پر، یا پھر نبی کے وہ جو جانثار صحابہ تھے، سرکار صدیق اکبر، سرکار فاروق اعظم، سرکار حضرت عثمان غنی، یا حضرت سلمان الفارسی جس کو کہا کہ سلمان من اہل بیتی، جن کے بارے میں کہا کہ یہ میرا گھر کا شخص ہے۔ حضرت بلال کا تو حال بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ان کی تو حالت ایسی تھی حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کہ کسی نے حضرت بلال کو ہنستا نہیں دیکھا، اذان دینا چھوڑ دی۔ صحابہ نے آ کر کہا کہ اے بلال، نبی کا دور یاد آتا ہے جب تم اذان دے دو، ہمیں ایک بار اذان سنا دو تاکہ ہم حضور کے مقدس دور میں پہنچ جائے۔ تو حضرت بلال نے کہا مجھے مجبور مت کرو، میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کہا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، اب وہ نہیں ہے تو کس کے چہرے کو دیکھ کر کہوں؟ چھوڑ کر چلے گئے،
چھوڑ کر چلے گئے، طائف کی وادیوں میں جا کر بسر کر لی زندگی۔ پھر حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام نے اصرار کیا کہ ہم مؤذن رسول حضرت بلال سے اذان سیکھنا بھی چاہتے ہیں اور اذان سننا بھی چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اصرار کیا، ہاتھ جوڑے، تو حضرت بلال نے کہا جا، نہیں دیتا اذان۔ جب پتہ چلا کہ نبی کے شہزادوں نے یاد کیا تو بھاگے بھاگے آئے اور کہا، پوچھا کہاں ہیں دونوں شہزادگان، بلایا جائے۔ بلایا گیا، ایک اونچے مقام پر ٹھہرے، روایات میں آتا ہے اذان بلند کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے تو صرف حضرت بلال نہیں بلکہ مدینے کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ اس قدر روئے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب رک گئے تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں بالائی حصے پر، روایت میں آتا ہے بلڈنگ کی ایک فلور پر جا کر ٹھہر گئے اور جا کر دونوں نے ہاتھ پکڑ لیا تو حضرت بلال نے اپنے نبی کا جلوہ حسنین کریمین میں دیکھ لیا۔ وہاں سے ان کو ہمت آئی اور انہوں نے اذان مکمل کی، ورنہ بارہا کوشش کرنے کے باوجود مؤذن رسول کبھی اذان دینے میں حضور کے وفات کے بعد، وصال فرمانے کے بعد کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ کامیابی ملی تو نبی کا جلوہ نبی کے شہزادوں میں دیکھ کر ملی، تو انہوں نے جلوہ نبی کے شہزادوں میں دیکھا اور دنیا نے یہ جلوے منتقل ہوتے ہوئے دیکھے۔ انا آتینا کل کوثر کے مصداق یہ جلوے ختم نہیں ہوئے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ ابو لہب ابو جہل ساتھ رہتے تھے حضور کے جلوے ان کو نظر نہیں آئے، آنکھ کے اندھے تھے، وہ کیا تھے؟ آنکھ کے اندھے تھے۔ اور حضور نے جب چاہا تو ہزاروں میل دور سے حبشہ سے بلال کو بلا لیا، فارس سے حضرت سلمان کو بلا لیا اور اپنا قرب عطا کیا۔ تو دیکھنے کے لیے جلوے چاہیے۔ اور ٹھیک اسی طرح وہ جو مریدین سلسلہ شہزاد غوث اعظم کے مریدین اس غم میں ہیں، صدمے میں ہیں کہ پیر گئے ہیں، تو پیر کہیں نہیں گئے، پیر آپ کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ آج جن کی آپ 11ویں کرتے ہیں غوث پاک، آپ کہتے ہیں غوث پاک چلے گئے؟ بولو۔ غریب نواز کا عرس کرتے ہو، یہ کہتے ہو غریب نواز چلے گئے؟ نہیں ہے تو کیوں نیاز، کیوں ان کا مشن نہیں؟ جو پیر طریقت ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ حضور کا وصال فرمانا، تشریف لے گئے حضور اس دنیا سے، صحابہ کے لیے کتنا بڑا غم کا باعث تھا، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا آپ کو پتہ؟ یہ نبی کی آل ہے، جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں نا، یہ نبی کی آل ہے۔ اور آل میں اپنے وارث میں مورث اعلیٰ کی تمام خوبیاں آتی ہیں۔ نادان ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، نادان ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جس کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں۔ مگر دیکھنے کے لیے آنکھ بھی پاک ہونی چاہیے، قلب بھی پاک ہونا، اور ذہن کو فطور سے پاک رکھو، جب جلوے نظر آئیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے پیر آپ میں ہم میں موجود ہیں۔ حضور جانے سے پہلے ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے، آخری بات آپ کے دل کی تسکین کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ حضور پردہ فرمانے سے کچھ دن قبل تشریف فرما ہیں، اور تشریف ایسے فرما ہے کہ صحابہ حضور کی مجلس میں با ادب بیٹھے ہیں، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم، کہ میری حیات تمہارے لیے خیر کا باعث۔ میں حافظ صاحب زندہ ہیں، اللہ سلامت رکھے، 125 سال اور زیادہ ہو، بس ہے، ماشاء اللہ، شکر گزار ہے اللہ، 125 سال ان کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ جب کہیں کہ بیٹے سے، بیٹا میں زندہ ہوں تیرے لیے خیر کا باعث ہے، تو بیٹا بڑا خوش ہوگا، بالکل صحیح ہے، باوا ہے، پیر ہے، ہزاروں مریداں ہیں، ان پر ان کے پیر کا بڑا فضل و کرم ہے، نذرانے ہیں، لفافے ہیں، دولت ہے ماشاءاللہ، چاہنے والے ہیں، مریدین ہیں، متوسلین ہیں، باوا ہے، بہار ہے، خوش ہوگا کہ نہیں؟ بولو۔ لیکن یہی باپ اگر کہے کہ بیٹا میں مر جاؤں تیرے لیے فائدہ مند ہوگا، تو کوئی چاہنے والا بیٹا کہے گا بابا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بیٹا میں مر جاؤں تو تیرے لیے خیر کا باعث ہوگا، کہے گا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ کیا کہے گا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ چاہیے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جانا میرے لیے خیر کا باعث کیسے بن جائے گا؟ سنو، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ میری زندگی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، 3 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ صحابہ خوش ہوئے اس لیے کہ حضور کا رہنا یقیناً خیر کا باعث ہے۔
ہم خیر الامم ہیں، وہ خیر الرسل ہیں، انہی کے صدقے سب کچھ ہے۔ لیکن حضور نے پھر ارشاد فرمایا، کتنے مرتبہ فرمایا محسن صاحب؟ 3 مرتبہ کہا میری موت تمہارے لیے خیر کا باعث، میری وفات تمہارے لیے خیر کا۔ صحابہ رونے لگے، داڑھی کے بال لوچنے لگے، کوئی ادھر گر گیا، کوئی ادھر گیا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، حیات تو آپ کی ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ ہیں اللہ سے کلام لے کر دیتے ہیں، نعمتیں لے کر دیتے ہیں، انعامات لے کر عطا فرماتے ہیں، بشارتیں لے کر آپ عطا فرماتے ہیں، ساری رحمتیں، ساری نعمتیں، ساری دولتیں، یہ سب کچھ آپ کی نسبت کا صدقہ ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے چلا جانا، آپ کی وفات ہمارے لیے خیر کا باعث کیسے بن جائے؟ اب یہاں سے طریقت کا فلسفہ سمجھیں۔ حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ ارشاد فرمایا کہ دنوں میں جب دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو ہر جمعرات کو، کون سے دن سن رہے ہیں غور سے؟ کہاں کے ہیں آپ خلیفہ؟ ہاں گورنمنٹ کا جا کے سنانا انشاءاللہ، بولو سنائیں گے نا۔ جمعرات کو بہت نیک نیک کاما کرتے نا، کھلاتے پلاتے، اگربتیاں جلاتے، فقیروں کو کھانا دیتے، فقراء آتے، آپ بھی کرتے نا؟ ماشاءاللہ غیاث اشرفی صاحب اللہ سلامت رکھے۔ کیوں؟ جمعرات کے دن ایک عجیب منظر رہتا ہمارے پاس، درگاہوں پہ جائیے لوگ، نیک کام، درود کا دستر ہو رہا، گھر میں اگربتیاں، صاف کپڑے، فاتحہ، نیاز، کم سے کم میٹھے پہ تو فاتحہ منیمم لیسٹ پاسبل کیس میں دلا ہی لیتے۔ کیوں؟ ہاں بھری مراد۔ کیوں؟ کبھی سوچے بھئی کیوں؟ جمعہ تو بہت بڑا دن ہے نا، پھر اس سے بڑا دن پیر کا ہے۔ پیر کے دن کیوں نہیں؟ پیر تو حضور کی ولادت کا دن ہے۔ 365 دن میں 12 ربیع الاول سب سے بھاری پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ 364 دن کی رونق ہے، لیکن ہفتے میں کئی دن ہیں جو فضیلتوں والے ہیں۔ جمعہ سید الایام فرمایا حضور نے، دنوں کا سردار، لیکن جمعے کے دن نماز کو جائیں گے، گھر کو آ جائیں گے، لیکن سارے اعمال اچھے اچھے ہمارے بزرگاں کیا بولے؟ مشائخ، یہ صاحبوں کو لوگ مولویاں جو ہے ہولا شولا سمجھتے، اصل راز کی باتیں تو یہی رکھ کے بیٹھے۔ تمہارے کو کیا معلوم؟ امام غزالی نے کہا کہ ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہے مولویوں کے سامنے، مغز تو ہمارے پاس، اصل جو مغز ہے وہ یہ درگاہ والوں کے پاس ہے۔ جا کے دیکھے تو معلوم ہوتا۔ سگور کے صاحب کے پاس جاؤ، اللہ ان کو سلامت رکھے، محسن صاحب معلوم ہے نا، عابد حسین صاحب کے پاس آؤ، اور کتنے درگاہ ہیں میرے کو نہیں معلوم ہے زیادہ تفصیل، کم بلاتے، زیادہ بلائے تو معلوم ہوتا۔ کیا بھائی آپ بھی بلاتے نہیں؟ ہاں بلاتے کہتے ہیں انشاءاللہ، حافظ صاحب کے ساتھ ہی جائیں گے۔ تو بہرحال جمعرات کے دن سب اچھے اچھے نیک کاما کرتے، کیوں کرتے؟ کیوں بھائی بھری مراد کیوں؟ نہیں معلوم، سن کے سننی ہے اپن، مسئلہ سب سے بڑا یہی۔ اب سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا آپ کو پتہ ہے؟ کہ ہر جمعرات کو، کون سے دن؟ ہر جمعرات کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ میرے پردہ فرمانے کے بعد، میری وفات کے بعد فرشتے کو مقرر کرے گا جو میری امت کے اعمال کو مجھ پر پیش کرے گا۔ ہر جمعرات، نزہۃ المجالس بحقی شریف کی حدیث مبارک ہے، ہر جمعرات کو فرشتہ آئے گا اور آ کر کہے گا، اب حافظ صاحب ماشاءاللہ 500 آدمی کو کھانا کھلائے، اب جمعرات آئے، فرشتہ جائے گا حضور کے پاس، کہے گا سرکار آپ کا غلام عابد حسین قادری آپ کی نیاز رکھا، سرکار میلاد کی محفل رکھا، ذکر کیا گیا، نعت پڑھی گئی، نمازیں ہوئی، لوگ آئے، غریبوں کو کھلایا گیا اور بڑا اہتمام کیا گیا۔ حضور کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے، غمگین ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ کوئی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، ہفتہ بھر پڑھا، فرشتہ جائے گا، یا رسول اللہ فلاں امتی جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ سارا ہفتہ اس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، آپ کا نام لے کر، کیا نام ہے آپ کا؟ شرف الدین انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے پورا ہفتہ، بولیے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھتے ہوں گے، اللہ سب کو توفیق دے۔ اب جب آپ نیکی کریں گے، کوئی نیک کام کریں گے، صدقہ دیں گے، خیرات کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، تو فرشتہ جائے گا، شرف الدین قادری صاحب کوتا کوٹے کے رہنے والے، آمنگل کے رہنے والے، یا رسول اللہ شرف الدین آپ کا غلام آمنگل کا رہنے والا، اس نے غریب کی مدد کی، محتاجوں کی دستگیری کی، ایک غریب کو کھانا کھلایا، 5 وقت کی نماز پڑھا، حضور خوش، ایک ایک کا نام جائے گا، ایک ایک کے اچھے عمل کا حضور کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور آپ کو جانتے نہیں؟ آپ کی ماں جتنا نہیں جانتی اس سے زیادہ میرے نبی آپ کو جانتے ہیں۔ پیدا کرنے والی ماں اپنی اولاد کو اتنا نہیں جانتی جتنا میرے نبی جانتے۔ کیوں؟ ماں کا کام کیا ہے؟ پیدا کری، پالی پوسی، چھوڑ دی، خبر میں مصطفیٰ آنے والے ہیں۔
حضور کو معلوم ہے اور اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس امتی کا کیا درجہ ہے اور کس کو کتنی سفارش کی ضرورت ہے اور کس کو کتنی امداد کی ضرورت ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ بھائی محلے میں سب رہتے ہیں، کوئی پیسے والا ہے، کوئی آرام والا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی پریشان حال ہے. تو جو مکھیا ہیں محلے کے، ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کتنا پریشان ہے. تو جتنا پریشان ہے اتنی ہی پریشانی دور کی جائے گی. اچھا خاصا کھا کے پی کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بھیجا ہے، قبول ہونے والا نہیں. حضور نے فرمایا الا جارک حق، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. کیوں؟ پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوس میں کون کیسا ہے. کبھی ہم دیکھیں پڑوس میں نہیں دیکھتے، وہ الگ ٹاپک ہے، اصلاح اعمال پہ تبلیغی جماعت کا جلسہ ہو جائے گا. آپ لوگ زیادہ تر پسند نہیں کرتے نا ایسے باتیں. تو ٹھیک ہے، ٹاپک پر پلٹ کے آتا ہوں کہ یہ جو اعمال آپ کے اچھے پیش کیے جائیں گے تو حضور کیا ہوں گے؟ خوش ہو جائیں گے. اب اس کے ساتھ برے اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال ہی نہیں. حضور نے فرمایا پھر فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا رسول اللہ فلاں امتی جھوٹ بولا، فلاں امتی زنا کرا، فلاں امتی یہ گناہ کرا، دغا دیا، دھوکہ دیا، نماز نہیں پڑھا، ماں باپ کی نافرمانی کرا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تب کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں مغموم ہو جاؤں. بدعمالیوں پر جو جمعرات کو پیش کی جائیں گی حضور کے بارگاہ میں، برے اعمال پر میرے نبی ناخوش ہو جائیں گے. اور یہاں پر اکتفا نہیں فرمایا، حضور نے کہا کہ میں ناخوش ہو جاؤں گا بات ختم نہیں. پھر حضور نے فرمایا جب فرشتہ آ کر کہے گا کہ یا رسول اللہ فلاں غلام نے، فلاں امتی نے یہ گناہ کیا، حضور نے فرمایا میں فوراً سجدہ میں چلا جاؤں گا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میرے اس گناہ گار امتی کے گناہ کو معاف نہیں کر دے. حضور نے فرمایا حیات خیر لکم وفات خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے. تو یقین جانیں شہزادے غوث اعظم رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ان کی آل ہے، صحیح النسب آل ہے، مولا علی کے شہزادے ہیں، غوث اعظم کے شہزادے ہیں. ان کا رہنا یقیناً اہل سنت و جماعت کے لیے خیر کا باعث تھا. اور یاد رکھیں شہزادے غوث اعظم کی وفات بھی ہمارے لیے خیر کا باعث اس لیے بنے گی کہ وہ گئے نہیں ہیں بلکہ اپنا فیضان ہمارے ہاتھوں میں تھما کر دیے گئے ہیں. وہ کہ گئے نہیں ہیں بلکہ ان کا مشن ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں. ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہے اور صبح قیامت تک ہے. جیسے ٹارچ بیرر کے ہاتھوں میں مشعل دی جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اولمپک کے رن میں آپ نے دیکھا ہوگا مشعل دی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح شہزادے غوث اعظم نے ایک مشعل میرے ہاتھ میں دی تھی، ایک مشعل عابد حسین کے ہاتھ میں دی تھی، ایک مشعل ہر مرید کے ہاتھ میں دی ہے. صبح قیامت تک یہ مشعل قادریت منتقل ہوتے رہے گی. وہابیت کا سر ہم قلم کرتے تھے، کرتے رہیں گے، اور بدعقیدہ جماعتوں کو ہم سبق سکھایا کرتے تھے، سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ فیضان ختم ہونے والا نہیں، یاد رکھو. پیر و مرشد ساتھ ہیں، ایک نہیں ہزاروں کرامتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اس کے لیے ایک زندگی چاہیے، زندگی. اور میں خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک سانچے پیر کا دامن عطا فرمایا. میں بچپن سے ایک ہی شغف ہے، بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اگر تھوڑی دیر بھی بچپن کے ایام میں خالی رہتا تو پیر و مرشد کہتے کتاب اٹھاؤ، کتاب اٹھاؤ. بھئی وہ نگاہوں سے بھی پلائی ہے، کتابوں سے بھی پلائی ہے پیر نے میرے. لوگ کہتے ہیں کہاں پڑھے، میں کہتا ہوں جن کے در پر اچھے پڑھتے ہیں انہوں نے خود مجھے پڑھایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرا سارا بچپن، میں کہتا ہوں سمر کے 3 مہینے کے ویکیشن ہوتے اسکول کے، 3 مہینے میں ہوتا شہزادے غوث اعظم ہوتے، کمرہ پیرانی ماں کو تک اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور پھر ماشاءاللہ جلال ایسا ہوتا کہ ایک غلطی پہ ہم ادھر سے ادھر، پھر ادھر سے ادھر آنے میں اتنا ہی وقت لگنا، اس سے زیادہ ہوئی تو پھر اور پھر ادھر سے ادھر. یہ جلال تھا لیکن وہ محبت تھی، وہ جو آج میرے کام آ رہی. شہزادے غوث اعظم کا فیضان، ان کی کرامتیں صبح قیامت تک جاری و ساری رہی. ایک نہیں ہزاروں کرامتیں ہم نے ان کی حیات میں بھی دیکھی. اور بس ذمہ داری سے آج ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ سے عرض کروں. سرکار شہزادے غوث اعظم خود فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا، غوث پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا. 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے، یعنی اپنے غضب کو اپنی رحمت میں چھپا لیا. یعنی اگر غضب دیکھتے
تو کسی کی مجال تھی کہ دنیا میں 1 سیکنڈ کے لیے جی سکتے؟ نہیں. غضب پر اللہ کی رحمت سبقت لے گئی، یعنی غضب کو رحمت نے چھپا لیا ہے. اور فرمایا کرتے غوث پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ نے شب قدر کو طاق راتوں میں چھپا دیا، اور پیرانے پیر نے فرمایا اللہ نے اپنے ولی کو اپنے مخلوق میں چھپا دیا. تم دن رات ساتھ رہتے ہو نہیں پہچان، ارے مرید تو مرید، ہم اولاد ہو کر نہیں پہچان سکے. اکثر مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آج اتفاق دکھ رہا ہے. کبھی کوئی مرید آ کر کہتا سرکار آپ خواب میں آ کے مدد کر گئے، کوئی آ کر کہتا سرکار آپ ایسی امداد کرے. آپریشن تھیٹر میں لیٹی تھی، ایک مرید نے آ کر بولی سرکار آنکھ کھولی تو آپ سامنے ٹھہرے تھے اور ڈاکٹر کو ڈانٹ کے فرما رہے تھے ایسے نہیں ایسا آپریشن کرو. تو مسکرا کر فرماتے بیٹا میں نہیں تھا، وہ غوث پاک تھے. عابد صاحب سے پوچھئے. کئی لوگوں کو آصف ستانے لگے، مریدوں کو میں ذمہ داری سے باوضو ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کہہ رہا ہوں. ایک مریدہ صادقہ بمبئی سے فون کری اور وہ پریشان تھی، آصف ستا رہے تھے، تو کہا تیرے گھر میں میری تصویر نہیں ہے؟ تو کہا سرکار ہے. تو کہا تیری بچی کے سامنے لے جا کر رکھ دے. ایسی کرامتیں ہم نے ہمارے پیر و مرشد کی دیکھی ہے. اور یقیناً اگر ہم پہ وہ ظاہر ہو جاتے تو مرید، میں ان کا جانشین، ان کی اولاد، ان کا خون ہوں. میں خود کہتا ہوں میں خود ان کی جوتیوں کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ سمجھتا اپنے آپ، کیونکہ جب مقام ظاہر ہو جاتا ہے نا ادب اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیں شہزادے غوث اعظم نے چھپا لیا، سینوں سے لگایا کرتے اپنے مریدوں کو. ارے یار کتنے خوش نصیب ہیں ہم. جا کے دیکھو تماشے کے رنگ برنگی درباروں میں 1 سال تک پیر کا جلوہ نصیب نہیں ہوتا، اور یہ پیر ایسے تھے جو آتا ایسے سینے سے لگا لیا کر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی جو رحمت کا پرتو تھا اس پرتوں سے ملاقات کرتے تھے. اور یاد رکھیے ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری رہے گا. انہوں نے اپنا کام کیا. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. انہوں نے زندگی بھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا، خود کو ذاکر رسول کہتے. اور ہمیشہ فرمایا کرتے پیرانی ماں سے کہ میں جو کرتا ہوں نا کام وہ کوئی نہیں کر سکتا، میں اللہ کا کام کرتا ہوں. پیرانی ماں کہتے کیا بات پاشا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو دیکھو میرا لنگر 10,000 20,000 25,000 آدمی حیدرآباد میں آئے. اب خانقاہ میں 10,000 آدمیوں کے لیے بکرے کے گوشت کی حلیم بنائی گئی 12 ربیع الاول، 7 لاکھ کے اخراجات کے مصارف پر. سرکار کیا فرماتے دیکھو دلہن فرماتے تھے دیکھو پیرانی ماں کو کہتے ہماری کہ دیکھو کیسے کھلا رہا ہوں. تو کیا ہے پاشا؟ یہ تو بولے یہ کام اللہ کا ہے. اور اللہ جب بندے کو دیکھتا ہے کہ بندہ اللہ کا کام کر رہا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی کھلانا پلانا، حضور نے فرمایا بہترین اسلام کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، کہا فرمایا حضور نے سلام کرو کھانا کھلاؤ. بہترین اسلام اطعام طعام ہے فرمایا. اور وہ بہترین اسلام شہزاد غوث اعظم کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں کو اپنے جیب خاص سے کھلایا ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ کرتا ہوں جو اللہ کرتا ہے، میں ذکر رسول کرتا ہوں، اللہ بھی ذکر رسول فرماتا ہے. ساری زندگی ذکر رسول کی تو اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر. اب سانسیں رکی تو وہ سلسلہ ختم. اب اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اب میں تیرا ذکر کروں گا. اب جس طرف دیکھیں شہزاد غوث اعظم ہی کا ذکر ہوگا، انہی کا فیضان چلے گا. میں ہر مرید کو جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے مبارکباد دیتا ہوں اور ذمہ داری دیتا ہوں حافظ صاحب کو بٹھا کر کہ ہر گھر میں شہزاد غوث اعظم کی یاد میں نعتیہ اور منقبتی محفل ہونی چاہیے، ہر گاؤں کے ہر گھر میں، کیونکہ ان کا نام زندہ، ان کا کام زندہ. ہم تو نوکر ہیں، وہ شہنشاہ تھے اور ان کے ویسا پھر اب کوئی آنے والا نہیں. یاد رکھیں صدیوں میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. سینکڑوں برسوں کی مدت کے بعد سرکار لاوالی اور سرکار موسیٰ قادری کے خانوادے میں ایسی ذات پیدا ہوئی تھی. اور مشکل ہے کہ شہزاد غوث اعظم کا کوئی ثانی آئے، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں ہے. اب اللہ کے کرم سے ان کی نسلوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے تو سنیت کا بیڑا پار ہو. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں شہزاد حضور غوث اعظم کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی اور محبت عطا فرما.